بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں پتہ ہے کہ سر امجد ہمیشہ کے لیے کالج چھوڑ گئی ہیں؟ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی گرما گرم سموسے اور ٹھنڈی ٹھار بوتلوں سے انصاف کر رہی تھی جب ندا نے آج کی تازہ خبر سنائی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ تمہیں ذرا دکھ نہیں؟ آخر کو وہ ہمارے استاد تھے اور بہت اچھے استاد تھے۔ ندا کو افسوس ہوا۔ مجھے کیوں دکھ ہونے لگا؟ ویسے بھی انہوں نے جو کیا تھا ان کا جانا ہی بنتا تھا۔ عدن نے کندھے اچکائے۔ مبالغہ آرائی سے کام مت لو عدن، قصوروار انیسہ بھی تھی، بلکہ زیادہ قصور ہی اس کا تھا۔ میری نظر میں قصوروار وہ دونوں تھے۔ ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں، اپنے ٹیچرز پر جذبات لٹانے نہیں آتے، اور وہ استاد جس کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اگر اپنی اسٹوڈنٹ سے فلرٹ کرے تو میری نظر میں تو وہ دونوں کو محض کالج سے نکال دینا بہت معمولی سزا ہے۔ عدن اپنا نقطہ نظر واضح کر کے پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ انیسہ نے خود پیش رفت کی تھی، اور تم جانتی ہو کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ بعد میں اگر سر اس کی طرف مائل ہو بھی گئے تو کیا بڑی بات تھی؟ مرد تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک عورت نرم نہ پڑے۔ ندا نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ اب ان کی جگہ کون آ رہا ہے؟ عدن بحث کو تول نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کی جگہ بھی سر ہی آ رہے ہیں۔ ندا نے مسکرا کر کہا، اف، ایک تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھلا گرلز کالج میں میل ٹیچرز کا کیا تک بنتا ہے؟ پھر جب کچھ ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں بھی انتظامیہ کے پھولتے ہیں۔ عدن کے کہنے پر وہ کہکہا لگا کر ہنسی، اور سب سے مزے کی بات، سر صوبان نیازی کے پہنچنے سے قبل ہی ان کے حسن کے چرچے کالج میں پہنچ چکے ہیں۔ ندا نے شرارت سے کہا، لو جی، پھر تو ہو گیا کام لڑکیوں کا۔ عدن نے سر جھٹکا۔ ندا ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت لیکچرر سٹینڈ پر کھڑا کلاس روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ایف ایس سی پارٹ فرسٹ کی کلاس تھی۔ یہ گرلز کالج اس کے والد محترم کا نہ ہوتا تو وہ اس وقت اس جگہ پر نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے اپنی تمام طالبات پر نظر دوڑائی، وہ سب جنہوں نے کلاس روم میں گل غپاڑہ مچایا ہوا تھا۔ اس کے کلاس میں قدم رکھتے ہی شرافت کا جامہ اوڑھے خاموش مگر ستائشی نظروں سے اپنے نئے پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بلا کی سنجیدگی نے لڑکیوں کو کھلنے نہیں دیا، ورنہ اتنے شرافت اور تمیز اس کلاس کا تو کبھی بھی خاصا نہ رہی تھی۔ کمرہ جماعت میں ہو کا عالم تھا جسے اس کی بھاری اور روبدار آواز نے توڑا۔ میرا نام محمد صوبان نیازی ہے۔ آج سے میں آپ کی فزکس کی کلاس لیا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پڑھائی شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں۔ آپ انہیں رولز بھی کہہ سکتی ہیں جو کم از کم میری کلاس میں فالو کریں گی۔ کوئی بھی فضول ایکٹیویٹی میں اپنی کلاس میں نہ دیکھوں۔ جتنے مرضی سوالات کریں مگر لیکچر کے بعد۔ لیکچر کے دوران کسی کی آواز نہ نکلے، اور خیال رہے کہ سوال آپ کے کورس سے متعلق ہو۔ فضول سوال جس نے بھی کیا کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انتہائی سنجیدگی سے اپنے مرتب کرتا قانون سمجھا کر ان سب کے مثبت رد عمل جانچنے کے لیے ایک نگاہ تمام کلاس پر ڈالی۔ جی سر، ہلکی سی کئی آوازیں گونجی، جن میں سے بیشتر لڑکیاں خاموش رہیں۔ ان کا بولنا نہ بولنا ایک ہی برابر تھا، کیونکہ عمل تو بہرحال سب کو کرنا تھا۔ گڈ، چلیے اپنی کتابیں نکالیں، آج ہم نومیریکلز کریں گے، بلا کی سنجیدگی سے کہتے وہ وائٹ بورڈ کی طرف بڑھا۔ 45 منٹ کی کلاس میں تمام لڑکیاں سانس روکے بیٹھی رہیں۔ جیسے تیسے وقت گزر ہی گیا۔ اس کے کلاس سے باہر جاتے ہی لڑکیوں نے روکی ہوئی سانس بحال کی۔ اف، یہ سر تھے یا ہٹلر؟ نرمین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجال ہے جو ذرا بھی مسکرائے ہوں، ثنا نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ بہت سخت ہیں سر صوبان، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب پڑھائی کرنی پڑے گی۔ سچ میں میرا تو دل بند ہو رہا تھا۔ صنم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، شاید یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ آیا کہیں واقعی بند تو نہیں ہو گیا۔ اب تو بیٹا وہ بھی پڑھیں گی جن کی کتابوں سے ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے۔ ثنا نے پچھلی نشست پر براجمان فیشن کی دلدادہ لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا ہینڈسم استاد ہو تو کون کم بخت نہ پڑے گا؟ پچھلی نشست پر بیٹھی نشابہ نے آنکھ مار کر کہا، اور پورے گروپ کا کہکہا بلند ہوا۔ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، سر کی میگنیٹک پرسنالٹی ہے اور حسن بھی بے تحاشا ہے۔ مردوں میں اتنا حسن میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ سنوبر ابھی تک ٹرانس میں تھی۔ سر کا غصہ بھی غضب کا ہوگا، اس لیے بچ کے رہنا سب۔ ندا نے وارننگ دی، جو کلاس کی سی آر بی تھی
اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی تھی۔ سیار ہونے کے ناطے کئی اوپر نیچے کی خبریں اس کے پاس موجود رہتی تھیں۔ مجال ہے جو کسی نے سر کے پڑھانے کے طریقے پر غور کیا ہو، عدن نے نومیریکل حل کرتے ہوئے ہولے سے کہا، جو صرف ساتھ بیٹھی ندا ہی سن سکتی تھی۔ تم ہو نا پڑھائی پر غور کرنے کے لیے، اور مجھے تو لگتا ہے ساری سمجھ تمہیں ہی آئی ہے۔ ندا نے اس کے تیزی سے رجسٹر پر قلم چلانے پر چوٹ کی۔ عدن نے ہاتھ روک کر اسے گھورا۔ تمام لڑکیاں جو اپنے نئے نویلے سر کی شان میں زور و شور سے قصیدے پڑھ رہی تھیں، میم ارم کے آنے پر بھی نہ رکیں۔ ان کو سر کے حوالے سے کئی معلومات بنا مانگے ہی فراہم کی گئیں، اور پھر میم ارم کے ڈانٹنے پر ہی نہ چاہتے ہوئے خاموش ہونا پڑا اور بیالوجی کی کتاب پر نظریں جمانی پڑی۔ وہ الگ بات تھی کہ بیشتر کے ذہنوں میں ابھی بھی سرسوبان کی ہی ڈایاگرام نقش تھی۔ تو جناب، کیسا رہا آج کا دن؟ سرور نیازی نے اپنے اکلوتے ہونہار سپوت کو دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں کیسا گزرا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، عادت ہو جائے گی، پھر عجیب نہیں لگے گا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس جاب سے خوش نہیں ہیں۔ مجھے عادت نہیں بنانی، آپ جلد ہی کسی اور پروفیسر کا انتظام کریں۔ خفگی نمایاں تھی۔ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی قابل ملے بھی تو نہ۔ آپ کسی کو بھی اٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے، آخر کار بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور کالج کی ریپوٹیشن کا بھی۔ بابا جان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے گرلز کالج میں پڑھانا قطعاً پسند نہیں۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے تم پر، لڑکیوں سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے اس کی بزدلی پر افسوس کیا۔ میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں محتاط رہنا پسند کرتا ہوں۔ وہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ پایا کہ جس عمر کی وہ لڑکیاں ہیں، وہ عمر کا بے حد خطرناک دور ہے، پھسلن ہی پھسلن ہے، اور جوان استاد کی نیت میں کب کھوٹ آ جائے کون جانے۔ استاد کو باپ کا درجہ دے دینے سے وہ باپ نہیں بن جاتا۔ اسلام نے اگر حدود رکھی ہیں تو مرد و عورت کی بقا کے لیے ہی رکھی ہیں۔ وہ سب کو نہیں سمجھا سکتا تھا، مگر وہ خود محتاط رہ سکتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے۔ آج کل کے دور میں عمر کے بھرپور حصے میں وہ محتاط رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہیں نہیں یاد پڑتا کہ ٹین ایج میں بھی اس نے کسی لڑکی سے دوستی کی ہو، یا انہوں نے غلطی سے کسی لڑکی کا نام اس کے منہ سے سنا ہو۔ وہ اسے خاموشی سے کتنی ہی دیر دیکھتے رہے، جانے کیوں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہو رہی تھی، دل میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ یہ سکون، یہ ٹھنڈک باپ کی محبت نہیں تھی، یہ وہ احساس نہیں تھا جو باپ کو اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہ احساس مختلف تھا، اچھوتا تھا، مگر لاجواب تھا۔ ان کے مسلسل دیکھنے پر اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا جان، کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ مسکرا دیا۔ کیوں، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا؟ انہوں نے شفقت سے کہا۔ دیکھ سکتی ہیں، بالکل دیکھ سکتی ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ ہنستے ہوئے اس کے گالوں کا گلال مزید بڑھ جاتا تھا، اور دانت قیمتی موتیوں کی طرح لڑی میں ترتیب سے پروئے ہوئے اپنی چمک دکھا جاتے۔ انہیں اپنے مرحوم باپ کی بات یاد آ گئی، جو اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، میرا صوبان تو مثل یوسف ہے۔ سرور نیازی نے من ہی من میں نظر بد سے حفاظت کی دعا پڑھی۔ وہ چائے کی 2 پیالیاں ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے چھوٹی میز پر رکھ کر خاموشی سے وہیں کارپیٹڈ زمین پر بیٹھ گئی۔ بی بی جان خشوع و خضوع سے جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ وہ یک ٹک بی بی جان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جو رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں تسبیح جھول رہی تھی۔ اسے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اس نے وہ نیلی تسبیح ان کے ہاتھوں میں نہ دیکھی ہو۔ وہ دن رات چلتے پھرتے یا کوئی کام سر انجام دیتے ورد میں مشغول رہتی تھیں۔ انہوں نے دعا مانگ کر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور قریب ہی بیٹھی عدن پر کوئی ورد پھونکا۔ یہ ان کا معمول تھا۔ وہ اس کے گرد پاک کلام کا حفاظتی حصار باندھے رکھتی تھی۔ عدن نے ایک پیالی ان کی طرف بڑھائی۔ جیتی رہو میری بچی، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اس نے ہمیشہ ان کے ہونٹوں سے دعائیہ الفاظ ہی سنے تھے۔ وہ سب کو دعا دیتی تھی، لیکن دعاؤں کا بڑا حصہ عدن کے لیے ہی تھا۔ بی بی جان، آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں نا؟ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی۔ عدن کے سوال پر وہ مسکرا دی۔ ہاں، اور سب سے زیادہ میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ بی بی جان، آپ وانیہ آنی کے لیے بھی دعا کرتی ہیں نا؟
وانیہ کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح بی بی جان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کا نام مت لیا کرو، انہوں نے نمی کو اندر دھکیلا اور سخت مگر ٹوٹے لہجے میں بولی، بی بی جان آپ انہیں معاف کر دیں، اب تو وہ… اس کا گلا رند گیا۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کو سزا دینے والی یا معاف کرنے والی؟ تو اس کا مطلب آپ دعا کرتی ہیں نا ان کے لیے؟ عدن نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پوروں میں جذب کرتے خوشگواری سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے سرد آہ بھری۔ وانیہ کی ذات درد و تکلیف کا باعث تھی، جسے کوئی بھی سہارنا نہیں چاہتا تھا۔ جب اپنی ذات کو روشنی سے نکال کر کالے اندھیروں میں اپنے ہی ہاتھوں سے جھونک دیا جائے تو ہماری ذات اپنوں کے لیے دردناک یاد بن جاتی ہے، جس کا ذکر بھی خون جگر اور یاد بھی سوز قلم۔ وہ سٹاف روم میں بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اگلا پیریڈ شروع ہونے میں 5 منٹ تھے۔ اس کی تمام میل ٹیچرز سے سلام دعا کے علاوہ کوئی خاص بات چیت نہ تھی، اور فیمیل سٹاف سے تو سلام تو دور کی بات، وہ انہیں نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ ہاں، البتہ اس پر بہت سی نظریں اٹھتی تھیں اور اٹھ کر ٹھہر بھی جاتی تھیں۔ 4 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ کتاب بند کر کے اٹھا اور میل سٹاف روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس دوران کئی نظروں نے اس کا تعاقب کیا، چاہے وہ فیمیل سٹاف ہو یا اسٹوڈنٹس، سب کی نظروں کا محور وہی تھا۔ وہ انجان بالکل نہ تھا، یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن ناپسندیدہ بات ضرور تھی۔ وہ چہرے پر سنجیدگی و کرختگی طاری کیے بنا کسی کو دیکھے گزرتا چلا جاتا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وہ ہر کسی کو روک کر محرم و نامحرم اور نگاہوں کی شرم و حیا پر درس نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ خود محتاط رہ سکتا تھا۔ ایف ایس سی پارٹ فرسٹ میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی۔ لڑکیاں خاموش اور انہماک سے اپنے پروفیسر کا لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر رہی تھی۔ آپ میں سے کوئی موشن سرکولر کی تعریف بتائے گا؟ اس نے سوالیہ نظر کلاس پر ڈالی اور کچھ ہاتھ اٹھے۔ جی آپ بتائیں، اس کے کہنے پر ندا کھڑی ہو گئی اور ندا نے اس سوال کا جواب دیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اگلا سوال ہوا، آپ میں سے کون سرکولر موشن کی ایگزامپلس بتائے گا؟ پھر سے کئی ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے، جن میں سے ایک کو چن لیا گیا۔ سیاروں کا سورج کے گرد گردش کرنا، سیٹلائٹ کا زمین کے گرد گھومنا۔ افشا نے 7-8 مثالیں گنوا دی۔ بیٹھ جائیے، کتاب سے ہٹ کر کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اب کوئی ہاتھ بلند نہ ہوا۔ لڑکیاں سوچ بچار میں پڑ گئیں۔ انہیں 2 سیکنڈ کی مہلت دے کر خود ہی ایک لڑکی کو کھڑا ہونے کا حکم سنا دیا۔ آپ بتائیں کوئی مثال۔ عدن ایک پل کو ہڑبڑا گئی، مگر جلد ہی سنبھل گئی۔ ذہن میں تو وہی مثالیں تھیں جو کتاب میں تھی یا نوٹس میں۔ مناسب تو یہی لگ رہا تھا کہ سوری سر کہہ کر بیٹھ جائے، مگر پھر اچانک ہی بی بی جان کا سراپا نظروں میں گھوم گیا۔ میری بی بی جان کے ہاتھ میں گھومتی تسبیح۔ وہ جو ڈائس پر رکھی کتاب کو دیکھ رہا تھا، چونک کر عدن کی طرف متوجہ ہوا۔ کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونجی، جو سبحان کی ایک ہی غسیلی نگاہ سے دب گئی۔ ایکسپلین اٹ۔ وہ اب عدن کی طرف متوجہ تھا۔ وہ جیسے جیسے ورد کرتی ہیں، دانے کو انگوٹھے کی مدد سے دھکیلتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تسبیح ہاتھ کے گرد ایک سپیڈ یونیفارم کے تحت گردش کرتی ہے۔ وہ اس کی انوکھی مثال سے محظوظ ہوا۔ لیکن سر، وہ تسبیح ہر وقت تو نہیں گھومتی رہتی۔ ثنا نے نکتہ اٹھایا۔ محترمہ آپ جواب دیں، سبحان نے عدن سے کہا۔ گاڑی کا پہیہ بھی تب ہی گھومتا ہے جب ایکسیلیٹر دبایا جائے، ورنہ جامد رہتا ہے۔ کوئی بھی چیز بنا طاقت کے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی، چاہے وہ سائنسی عجوبہ سیٹلائٹ ہو یا قدرتی عجوبہ سیارے۔ اس طرح تو آپ کہیں گی کہ دعا کا حصار بھی آپ کے گرد گردش کرتا ہے؟ اس کے کہنے پر پھر دبی دبی ہنسی گونجی۔ جی سر۔ مذاق کا نشانہ بنائے جانے پر اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ بہت خوب، اب آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ سوالات کا سیشن ختم کر کے وہ پھر سے لیکچر دینے لگا۔ یہ تم فلسفی کب سے بن گئی؟ بریک کے دوران وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں۔ مجھے نہیں پتا، جو ذہن میں آیا میں نے کہہ دیا۔ وہ گھاس کو ہاتھوں سے نوچنے لگی۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ تمہاری دی گئی مثال کس حد تک درست ہے، مگر تم نے سائنس کو روحانیت میں خوب ڈھالا۔ اور سر نے کیسے چونک کر تمہیں دیکھا تھا؟ ندا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ویسے عدن، ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ سر سبحان کو ہماری کلاس لیتے ہوئے مہینہ ہو چلا ہے، مگر مجال ہے جو سر نے پڑھائی سے ہٹ کر کسی جنرل ٹاپک پر بات کی ہو یا ہم سے ہمارے نام پوچھے ہوں۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ سر کسی لڑکی کا نام تو کیا
اس کی شکل بھی نہیں پہچان سکتے۔ ندا نے اپنا خیال ظاہر کیا، یہ تو اچھی بات ہے نا، جو کام کرنے آتے ہیں وہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جتنا ادھر ادھر کی باتیں کریں گے لڑکیاں اتنا ہی فری ہوں گی۔ عدن کے کہنے پر ندا نے اسے گھورا۔ خیر اب تمام لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی تمام میل ٹیچرز، جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں تمہیں کیا بیر ہے بیچارے میل سٹاف سے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر انہی پانچوں انگلیوں کی جڑیں ایک ہی ہاتھ میں پیوست ہوتی ہیں۔ بہکنا، پھسلنا اور خطا کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اف، تم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے ہر چیز کے منفی پہلوؤں کو دیکھنے کی۔ ندا نے اپنا سر تھام لیا۔ میں صرف محتاط رہنے کی بات کرتی ہوں اور تمہیں منفی لگتا ہے۔ عدن نے گھاس نوچ کر اس پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ندا کے منہ بنانے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تم لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ ثنا ان دونوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑے پرجوش انداز میں گویا ہوئی۔ اگلا پیریڈ فری تو نہیں کیا؟ ندا نے تکا لگایا۔ ارے نہیں یار، ثنا منہ بنا کر بولی۔ کل کا ٹیسٹ کینسل ہو گیا۔ عدن نے بھی بوجھو تو جانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اوہو، یہ بات بھی نہیں، گھسے پٹے گیس لگا سکتی ہو تم دونوں۔ بریکنگ نیوز یہ ہے جناب کہ سسپینس پلانے کی خاطر وہ خاموش ہوئی۔ اب بول بھی چکو۔ وہ دونوں اس پر بگڑی۔ نوشابہ کو محبت ہو گئی ہے، وہ بھی سر صوبان سے، لیکن تمام تر بولڈنس کے باوجود وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہی، کیونکہ سر صوبان کی روبدار شخصیت کے آگے اس کی گھگی بند ہو جاتی ہے۔ ثنا نے چٹخارا بھرا۔ عدن نے ندا کو طنزیہ مسکرا کر دیکھا۔ اس کی نظروں کا پیغام وہ سمجھ چکی تھی، جبکہ ثنا زور و شور سے نوشابہ کی محبت کی کہانی الف تا یہ سنا رہی تھی۔ تمام طلبہ کیمسٹری لیب میں موجود تھیں، جس کی وجہ سے کلاس خالی تھی۔ وہ خالی کلاس روم میں لیکچرر سٹینڈ پر کھڑا اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ چیک کر رہا تھا، کیونکہ 15 منٹ بعد اس کا ہی اس کلاس میں لیکچر تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا جب ایک نسوانی آواز گونجی۔ سر may I come in؟ نوشابہ نے اجازت طلب کی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اسے اندر آنے کی اجازت دینے کی بجائے سوال کیا۔ سر مجھے آپ سے پڑھائی سے متعلق بات کرنی تھی۔ وہ وہیں کھڑی منمنائی۔ سر کی پیشانی پر شکنیں دیکھ کر اس کا حوصلہ ڈاواڈول تو ہو رہا تھا، مگر آج تو وہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ چاہے زمینی یا آسمانی آفت ہی کیوں نہ آ جائے، وہ دل کی بات کہہ کر رہے گی۔ اجازت ملنے پر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ وہ پھر ڈائس پر پھیلائے کاغذوں پر سرخ بال پوائنٹ سے مارکنگ کرنے لگا۔ جی محترمہ، کہیے کیا پرابلم ہے؟ وہ ہنوز سر جھکائے مارکنگ کر رہا تھا۔ اس کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ سر یہ آپ کے لیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے طے کیا ہوا کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ ایک پل کو مارکنگ کرتا ہاتھ رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر کاغذ کی طرف دیکھا اور پھر دینے والے کی طرف۔ ایک نگاہ ڈال کر بنا کچھ کہے کاغذ تھام لیا۔ رکا کھول کر ابھی چند الفاظ ہی پڑے تھے کہ آنکھوں میں خون اتر آیا، دماغ کی رگیں تن گئی۔ اشتعال کے عالم میں کاغذ کے ٹکڑے کر کے اس لڑکی کے منہ پر مارے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، پڑھنے آتی ہو یا گند مچانے؟ تم جیسی کوئی لڑکی میرے گھر میں ہوتی تو میں اسے زندہ گاڑ دیتا۔ جتنا خود گرو گی اس سے دگنا تمہارے ماں باپ گریں گے۔ تم نے میرے سامنے خود کو نہیں اپنے خاندان کی عزت کو بھی گرایا ہے۔ غیظ و غضب سے وہ اس پر برس رہا تھا، جانے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوا۔ نوشابہ حواس باختہ سی ڈائس کا سہارا لیے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ بچی کچی خود اعتمادی بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، غیر ارادی طور پر سہارے کے لیے صوبان کے بازو کو پکڑ لیا۔ اسی پل دروازے پر ایک اور وجود نمودار ہوا۔ صوبان نے بے دردی سے اپنے بازو پر رکھا اس کا نازک سا ہاتھ جھٹکا۔ وہ جو دروازے پر کھڑی تھی، یہ ناقابل یقین منظر دیکھ وہیں سے لوٹ گئی۔ سرور نیازی اپنے آفس میں بیٹھے تھے جب وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے فائل بند کر کے سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بیٹا کہیے جو کہنا چاہتی ہیں۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر انہوں نے کہا۔ اس نے گلا گھنکار کر جو بات پچھلے 3 دنوں سے پریشان کر رہی تھی وہ سب پرنسپل صاحب کے گوش گزار کر دی۔ سر میرا نام عدن ملک ہے اور میں FSC پارٹ 1 سیکشن A کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے آپ سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ سر صوبان نیازی ہمارے فزکس کے لیکچرار ہیں۔ سرور نیازی کا صوبان کے نام پر ماتھا ٹھنکا۔ ہماری کلاس کی ایک لڑکی ہے نوشابہ فیاض۔ 3 دن پہلے ہم کیمسٹری لیب میں پریکٹیکل کر رہے تھے
تو میں اپنا اسکیل بیگ میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ لینے جب میں کلاس روم میں آئی تو میں نے سر صوبان اور نشابہ کو اکیلے کلاس روم میں دیکھا۔ نشابہ کا ہاتھ سر کے بازو پر تھا اور سر نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں دروازے سے ہی لوٹ گئی۔ نشابہ کی میری طرف پشت تھی اور سر نے بھی مجھے نہیں دیکھا، اور اس دن کے بعد سے نشابہ کالج بھی نہیں آ رہی۔ وہ پوری روداد سنا کر خاموشی سے پرنسپل صاحب کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی، جبکہ سرور نیازی بے یقینی کے عالم میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے یہ بات کسی اور سے کہی؟ انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں سر، میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ بہت سوچ بچار کے بعد صرف آپ سے کی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا حل صرف آپ ہی بہتر طور پر نکال سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ سر صوبان اور نشابہ کی شخصیت کو اپنے نقطہ نظر سے ڈیفائن کریں تو کیا آپ کر سکیں گی؟ صوبان کے کردار پر انہیں رتی بھر بھی شک نہیں تھا، مگر جانے کیوں وہ یہ سوال کر بیٹھے تھے۔ شاید وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کے بارے میں اسٹوڈنٹس کیا رائے رکھتے ہیں، یا پھر وہ اس لڑکی کی ریپوٹیشن اس کی کلاس فیلوز کی نظر میں جانچنا چاہتے تھے۔ سر، میری نظر میں نشابہ آزاد خیال، پر اعتماد اور جذباتی ہے، اور سر صوبان بہت اچھے لیکچرار ہیں۔ لیکچرار کے علاوہ وہ کیسے ہیں؟ سر نیازی نے پوچھا۔ سر، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ اچھا پڑھاتی ہیں اور چلے جاتے ہیں، کورس سے ہٹ کر کبھی کوئی بات نہیں کرتے جس سے ان کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے اور اس بات کو بھول کر صرف اور صرف اسٹڈی پر توجہ رکھیں، انہوں نے حلیم لہجے میں کہا۔ جی سر، گڈ ڈے۔ وہ آفس سے نکل گئی، لیکن سرور نیازی کو فکر میں ڈال گئی۔ آگ لگتی ہے تو پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس خبر نے پورے کالج کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ آگ بھی اپنے ہی لگاتی ہیں، اور یہ آگ بھی نشابہ کی دوستوں کی لگائی ہوئی تھی۔ بات نکلی تو بڑی دور تلک جائے گی، اور یہ بات نکل چکی تھی اور دور تلک پہنچ بھی چکی تھی۔ اگر کوئی بے خبر تھا تو صرف صوبان نیازی۔ کافی دنوں تک چہمگوئیاں ہوتی رہیں۔ ہر کسی نے خوب دل و جان سے اس پرائے مسئلے پر بحث و مباحثہ کیا۔ کسی نے نشابہ کا قصور نکالا تو کسی نے سر صوبان کا، اور کچھ کے نزدیک دونوں ہی قصوروار ٹھہرے۔ وہ واقعات بھی معرض وجود میں آئے جو کبھی وقوع پذیر نہ ہوئے تھے۔ بتانے والے یوں بھی بتاتے ہیں جیسے وہ ان غیر اخلاقی واقعات کے عینی شاہدین تھے۔ کئی دنوں تک کی لگی آگ کو آخر بجھنا ہی تھا۔ کوئی آخر کب تک کسی ایک سکینڈل سے دل بہلا سکتا تھا؟ گزرے دنوں کے ساتھ یہ بات بھی گزر گئی۔ سرور نیازی کالج کے دیگر خاص مسائل میں الجھے رہے۔ وہ سرور نیازی کے آفس میں بیٹھا اسٹوڈنٹس کی فزکس میں کارکردگی کے اتار چڑھاؤ کو ڈسکس کر رہا تھا۔ سرور نیازی اس کی دی گئی گریڈ لسٹ چیک کر رہے تھے۔ جب ان کی نظر نشابہ فیاض اور عدن ملک کے ناموں پر ٹھہری تھی، انہوں نے صوبان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جو ابھی بھی انہیں تفصیل بتانے میں مصروف تھا۔ صوبان، کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم نے اپنی اسٹوڈنٹ نشابہ فیاض کا ہاتھ پکڑا تھا؟ وٹ؟ وہ کرسی سے 2 فٹ اچھلا۔ وہ سوالیہ نظروں سے سرور نیازی کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے خود ہی ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ ہنوز شوق تھا۔ بابا جان، میں نے ہاتھ پکڑا نہیں تھا، ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ لڑکی میرے پاس خود آئی تھی اور میں نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ بے عزتی وہ سہ نہیں سکی اور چکرا کر گری تھی۔ پھر میں نشاط ماسی کو لے کر آیا تھا، انہوں نے ہی اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کلاس سے باہر لے گئی تھی۔ اس بچی کو کتنا ڈانٹا تھا وہ جو چکرا کر گر گئی؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے اس کے بھلے کے لیے ہی انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے تھے، کیونکہ اگر میں نرمی سے سمجھاتا تو وہ کبھی نہ سمجھتی۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر صرف سختی سے ہی قابو پایا جاتا ہے۔ پھر 2-4 دن بعد دوبارہ وہ بچی میرے پاس آئی تھی، لیکن معافی مانگنے۔ وہ شرمندہ تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا اور میں نے معاف کر دیا تھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر غصہ ابھی بھی ناک پر کھڑا تھا، اور وہ غصہ اس لڑکی پر تھا جس نے افواہ پھیلائی تھی۔ یہ تو اچھا کیا تم نے جو بچی جلد ہی سنبھل گئی۔ سرور نیازی نے اس کے عمل کو سراہا۔ آگ تو ساری اس لڑکی کی لگائی ہوئی ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ عدن ملک۔ مجھے نہیں لگتا کہ افواہ اس نے پھیلائی ہے، کیونکہ اگر اس نے یہ سب کرنا ہوتا تو وہ میرے پاس نہ آتی۔ سرور نیازی نے اس کے خیال کی نفی کی۔ اس کے علاوہ تو کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا، اور ماسی کو بھی میں ہی لایا تھا۔ وہ یہی جانتی ہے کہ بخار کی وجہ سے چکر آیا۔ اپنی مرضی کی من گھڑت خبر اسی لڑکی نے پھیلائی ہے۔ اسے جھوٹ سے نفرت تھی، کیونکہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ سے نکلتی ہے۔ جھوٹ فتنہ ہے اور جھوٹا شخص فسادی۔
اس کے صاف لباس پر کوئی بدنامی کے چھینٹے مار کر چلا گیا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ کلاس روم میں بھاری قدم اٹھاتا داخل ہوا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم سے زمین میں دھمک اٹھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا لیکچرر سٹینڈ پر کھڑا ہو گیا۔ عدن ملک، اس نے باروب آواز میں پکارا۔ تمام کلاس ایک پل کو چونک گئی۔ آج پہلی بار سر صوبان نے کسی لڑکی کا نام پکارا تھا، اور وہ بھی اتنے غیر معمولی انداز میں۔ عدن کی حالت بھی سب سے مختلف نہ تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ صوبان نے اسے دیکھا اور پورے جسم میں چنگاریاں جلنے لگی۔ وہ وائٹ بورڈ کی طرف مڑا اور تیزی سے ایک سوال لکھ ڈالا۔ یہ سوال حل کریں۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی وائٹ بورڈ تک پہنچی، ڈائز سے مارکر اٹھایا اور سامنے لکھے سوال کو بغور دیکھنے لگی۔ صحیح، آپ نے ابھی پڑھایا نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ جسٹ شٹ اپ، حل کریں سوال۔ وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ عدن دل تھام کر رہ گئی۔ کلاس میں موجود تمام لڑکیاں حق تک چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ سر مجھے نہیں آتا۔ آنسوؤں کو حلق میں اتارنے کے سبب آواز بھیگ گئی۔ جائیں اپنی سیٹ پر۔ وہ سر جھکائے پلکوں کو چپکتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ندا نے اس کا ہاتھ دبا کر حوصلہ چاہا۔ عدن ملک، آپ کو بیٹھنے کا کس نے کہا؟ کھڑی ہو جائیے۔ اس قدر بے عزتی پر وہ سرخ پڑ گئی اور وہ ایک بار پھر کھڑی ہو گئی۔ صوبان نے معمول کے مطابق لیکچر دیا اور پیریڈ ختم ہونے پر چل دیا۔ اب تو بیٹھ جاؤ۔ ندا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر بٹھایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ کلاس میں آتے ساتھ ہی اسے کھڑا کر کے بھول جاتا۔ ساری کلاس کو اس سے ہمدردی تھی اور سر پر حیرت۔ وہ کب تک ناحق سزا برداشت کرتی؟ آخر کار اس نے پرنسپل کے آفس جا کر شکایت نامہ درج کروا دیا۔ جب سرور نیازی نے صوبان سے اس کی بابت پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ سرور نیازی کو اپنے عقل مند بیٹے کی عقل پر افسوس ہوا۔ وہ بھی خاموش ہو گئے۔ آخر کو وہ ان کا خون تھا، اور دوسرا انہیں ابھی تک کالج کے معیار کے مطابق کوئی پروفیسر نہ ملا تھا۔ عدن ملک اپنی چیئر کے اوپر کھڑی ہو جائیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ لیکن سر میرا قصور کیا ہے؟ غصہ اسے بھی آ گیا تھا۔ وہ کیوں خواہ سزا بھگتے؟ سنائی نہیں دیا آپ کو جو میں نے کہا؟ وہ غضبناک ہوا۔ میں کھڑی نہیں ہوں گی جب تک مجھے میری غلطی نہیں بتائی جائے گی۔ لڑکیاں اس کی ہمت پر ششدر رہ گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے کبھی سر کو اور کبھی عدن کو دیکھ رہی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، کرسی پر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ گرجا۔ سوری سر، میں نہیں ہو سکتی۔ وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اس کے کردار کو سب کی زبانوں کی زینت بنایا اور اکڑ علیحدہ دکھا رہی تھی۔ وہ تب ہی تو گیا۔ اس کے دادا جان نے بچپن سے ایک چیز کھول کر پلائی تھی، اور وہ تھی کردار کی پاکیزگی۔ کردار کی پاکیزگی مرد و عورت کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ نبیوں اور ولیوں کی صفات میں سے ہے۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے نقش پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ صوبان، ان نقشوں کو کبھی مٹنے مت دینا، یہی نقش تمہیں سرخرو کریں گے۔ وہ تیش میں لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ اس کا بازو سختی سے بھینچا اور جھٹکا دے کر کھڑا کیا۔ بھوری آنکھیں لہو رنگ تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ غصے اور نفرت میں وہ اس کا بازو دبوچے کھڑا تھا، اور گرفت اتنی شدید تھی کہ عدن کو ہڈیوں کا چورا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شدت تکلیف سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ آئندہ بحث مت کرنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ عدن اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ ایک لمحے کو جیسے دھڑکن رک گئی ہو۔ وہ جلدی سے کرسی پر چڑھ گئی۔ دن بیت رہے تھے مگر سزا میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ یا تو کرسی پر کھڑی ہوتی یا کلاس کے باہر کھڑی ہوتی۔ وہ خاموشی سے ہر سزا پر سر جھکا دیا کرتی۔ لڑکیوں کو اس سے ہمدردی تھی، لیکن اتنی ہمت نہ تھی کہ خڑوس سر کے آگے چوں بھی کر دیں۔ وہ جب تک کلاس میں ہوتا سب کو سانپ سونگا رہتا، اور جیسے ہی باہر جاتا تو کلاس میں بھانت بھانت کی بولیاں گونجتی۔ وہ جانے کیوں بدل سی گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہی پھیل گئی تھی۔ پہلے بھی کم بولتی تھی مگر جیسے لبوں کو سی لیا تھا۔ ندا کوئی نکتہ اٹھاتی تو ہمیشہ کی طرح بحث کرنے کی بجائے ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ پڑھائی کا گراف بھی گزرتے دنوں کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ وہ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ یہ تبدیلی سب نے نوٹ کی تھی، اور مشترکہ انداز کے مطابق یہ سر صوبان کی بلا وجہ بے عزتی کا اثر تھا۔ اس کی ہم جماعتوں کو اس سے ہمدردی تھی، اور وہ ہمدردی کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ معمہ بھی ایک دن کھل ہی گیا۔ سر صوبان کے لیکچر کے دوران وہ ہاتھ میں رجسٹر پکڑے کچھ لکیریں کھینچنے میں اتنی مگن تھی
کہ سر کی آواز پر بھی نہ چونکی۔ ہوش تو تب آیا جب کسی نے اچانک سے رجسٹر جھپٹا تھا اور سامنے سر صوبان کو دیکھ کر جسم میں گردش کرتا خون فریز ہوا تھا۔ وہ رجسٹر ہاتھ میں تھامے اپنے سکیچز اور ساتھ میں لکھی شاعری دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ پرنسپل کے آفس چلیں، وہ کلاس میں تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی۔ آفس پہنچ کر معلوم ہوا کہ پرنسپل صاحب کالج کے راؤنڈ پر گئے ہیں۔ اسے افسوس ہوا، اپنے تئیں تو وہ سرور نیازی کو اس لڑکی کی اصلیت دکھانا چاہتا تھا جس سے انہیں بہت ہمدردی تھی۔ اب وہ کلاس چھوڑ کر یہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ تم یہی رہو، اس کی طرف دیکھے بغیر حکم صادر کیا۔ ابھی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی نحیف آواز پر رک گیا۔ سر، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ ناسمجھی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے پہلے بلا وجہ سزائیں دی اور پھر آنکھوں سے جھرنا رواں تھا، پھر روح کھینچ لی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وٹ ربش! اپنی عمریں دیکھو تم لوگ اور اپنے کام دیکھو۔ جن لڑکیوں کو اپنی عزت، اپنے وقار کی پرواہ نہیں ہوتی، رسوائی ان کا ہی مقدر ہوتی ہے۔ اپنے استاد کے سکیچز اور گھٹیا شاعری لکھتے ہوئے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ کھول اٹھا۔ میں نے بھی یہ کبھی نہیں چاہا۔ مجھے آپ سے محبت ہو، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ جس بات کو وہ خود سے بھی کہنا نہیں چاہتی تھی، وہ اتنی آسانی سے کہہ گئی۔ محبت کمزور ہوتی ہے تو محبت ہمت بھی دیتی ہے۔ جانے کیوں وہ اظہار کر کے مطمئن تھی، جیسے اپنے کاندھوں کا بوجھ کسی اور کے کاندھوں پر رکھ دیا ہو۔ لیکن دوسری طرف اس عورت کے لیے صرف حقارت تھی۔ اسے ایسی بے باک عورتوں سے نفرت تھی۔ وہ عورت محبت کی انتہا پر تھی اور وہ مرد نفرت کی انتہا پر تھا۔ میرا صوبان تو مثل یوسف ہے، دادا جان نے اپنا جملہ دہرایا۔ وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے۔ دادا جان، مثل یوسف کون تھے؟ ننھے سے صوبان کے پوچھنے پر وہ دل کھول کر ہنسے۔ میری جان، حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء کرام کی لڑی میں سے تھے۔ خدا نے انہیں بے حد حسن سے نوازا تھا۔ وہ اتنے حسین تھے کہ عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں، اور جو بہت حسین ہوتا ہے نا، تو مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو مثل یوسف ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ نیک ہاتھوں میں پروان چڑھا تھا۔ قصص الانبیاء سنتے ہوئے اس نے جوانی کی دہلیز پار کی تھی۔ آیتیں اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ تلاوت کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور عورت نے جس کے گھر وہ تھا اسے ورغلایا اور دروازے بند کر لیے اور بولی، آ بھی جاؤ۔ اس نے کہا، خدا کی پناہ، میرے آقا نے مجھے بہترین جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، وہ کئی بار دہراتا۔ سورہ یوسف کا ایک ایک لفظ اس کے دل پر رکھا تھا۔ اسے ایک خاص انسیت تھی اس صورت سے، شاید اس لیے کہ اس کے دادا جان اسے اس صورت سے جوڑ گئے تھے۔ میرا صوبان تو مثل یوسف ہے۔ اس کی پرورش اسلامی طرز پر ہوئی تھی۔ قرآن اس کے سینے میں دھڑکتا تھا اور نماز کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت تھی۔ وہ عورت محبت کی انتہا پر تھی اور یہ مرد نفرت کی انتہا پر تھا۔ اسے نفرت تھی ان عورتوں سے جو مریم کی چادر چھوڑ کر زلیخا کا آنچل اوڑھتی ہیں۔ وہ اس عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا جو نامحرم کی محبت کی گرد سے اپنا وجود آلودہ کر چکی تھی۔ وہ پاک مرد تھا اور پاک عورت کا خواہاں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور محبت کے شر سے دور نکل گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرخرو ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر شیطان کو پچھاڑ دیا تھا۔ وہ آزمائش سے بخوبی نپٹتا تھا۔ وہ نیک تھا، پارسا تھا، صابر تھا۔ وہ عابد تھا، وہ فاخر تھا۔ وہ شر کو دروازے کے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ غرور کا گراف تیزی سے اوپر گیا تھا۔ بعض اوقات زیادہ عبادت و پرہیزگاری انسان کو مغرور کر دیتی ہے۔ جانے انجانے وہ بھی مغرور تھا، اور یہاں وہ چوک گیا۔ غرور نبیوں ولیوں کی اوصاف نہیں، یہ شیطان کا شیوا ہے۔ اور یہاں وہ چوک گیا۔ غرور نبیوں اور ولیوں کی اوصاف نہیں، یہ شیطان کا شیوا ہے۔ وہ چوک گیا، اور شیطان تو صدا سے ابن آدم کی گھات میں رہا ہے۔ موقع ملتے ہی اپنی صفت اس پر پھونک ڈالی۔ یہی اس کی پکڑ ہوئی۔ محبت بھی نوکیلے پنجے گاڑنے کی طاق میں تھی۔ وہ چوک گیا۔ اس پر محبت عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ جب عذاب اترتا ہے تو ہستیاں مٹا دیتا ہے، جسم سے ماس نوچ لیتا ہے۔ اس نے کب یہ چاہا تھا؟ اس نے کب یہ سوچا تھا؟ وہ حلال کی خواہش میں حرام کا لقمہ نگل بیٹھی تھی۔ اس لقمے نے اس کے جسم کے اندر جہنم کی آگ دہکا ڈالی تھی۔ اس کا گناہ بس اتنا تھا کہ وہ ان بھوری لہو رنگ آنکھوں میں جھانک بیٹھی تھی
کیا آنکھیں اتنی سحر انگیز بھی ہوتی ہیں؟ وہ الگ تھیں، ان میں کچھ تھا، ان سرخ ڈوریوں میں اس کے دل کو منجمد کر ڈالا تھا۔ گھنیری پلکوں میں خماری تھی، آنکھ کی سفیدی کتنی شفاف تھی، روشن تھی، اور اس پر سرخ ڈوریاں۔ اس کی بھوری چمکدار پتلیاں آئینہ تھی جن میں وہ اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے ایک لمحے میں میلوں کا سفر طے کر گئی تھی۔ وہ مضطرب تھی، بے قرار تھی۔ اسے یہ گناہ کیسے سرزد ہوا؟ وہ کیسے بھول گئی کہ محبت کی گلیوں میں موت ہے؟ وانیا آنی کا انجام کیسے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا؟ اس کی کہانی بھی تو مختلف نہ تھی، وہ بھی تو نامحرم کی محبت میں گھائل تھی۔ اس نے کالج چھوڑ دیا تھا، وہ فرار چاہتی تھی، لیکن فرار اب ممکن نہ تھا۔ وہ خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہتی تھی، مگر وہ جتنا خود میں سمٹتی وہ اتنا عیاں ہو رہی تھی۔ محبت کی مشک وہ واحد مشک ہے جسے لوگوں کی آنکھیں دیکھ بھی سکتی ہیں۔ بی بی جان کی نظروں سے بھی وہ مشک پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی اور بی بی جان نم آنکھوں سے اس کی پیشانی سہلا رہی تھی۔ بی بی جان، مجھے سکون کیوں نہیں آتا؟ آواز ایک نادیدہ بوجھ سے بھاری تھی۔ خدا کو یاد کرو، وہ آہستہ سے بولی۔ دل یاد نہیں کرتا، دل ابن آدم کی یاد میں غرق تھا۔ کوشش کرو، انہوں نے سرگوشی کی۔ کرتی ہوں، لیکن کرتی رہو تب تک جب تک خدا سکون نہ اتارے۔ بی بی جان نے اس کی بات کاٹی۔ بی بی جان، ہم گاؤں چلتے ہیں، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، میں کسی کا سامنا نہیں چاہتی۔ خود پر خود کا خول چڑھا لو۔ اس کے ناسمجھی سے دیکھنے پر وہ بولی، لوگوں کو وہ عدن دکھاؤ جس عدن کی انہیں عادت ہے۔ آنسوؤں کی قطاریں بہہ نکلی۔ انہوں نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے بہتا سیال صاف کیا۔ بی بی جان، ہم پھر بھی گاؤں جائیں گے۔ اس کے اصرار پر انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے خدا کی طرف رخ موڑا، لیکن عبادت کے دوران ابن آدم کی پرچھائی گہری ہوتی جاتی۔ وہ سجدوں میں گر گڑاتی، دعاؤں میں مانگتی، تو غفور الرحیم ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، میں تیری گناہ گار بندی تجھ سے رحم مانگتی ہوں، میرے دل سے نامحرم کی محبت نکال دے، یا پھر میری محبت کو محرم کر دے، مجھ پر کرم فرما، رحم فرما، بے شک خدا ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ گزرتے وقت نے صبر کا گھونٹ پلا دیا، خدا کی طرف دل مائل ہو گیا۔ وہ مرد نفرت کی انتہا پر تھا، اور نفرت کی انتہا محبت ہے۔ نفرت اور محبت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں جذبے ایک دوسرے سے الگ نہیں، فرق ہے تو صرف منفی اور مثبت پہلو کا۔ نفرت منفی اور محبت کا لفظ مثبت کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ دونوں جذبے جس بھی انسان میں اپنی جڑیں ڈالتے ہیں، وہ انسان صرف غلام بن کر رہتا ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان پر حکومت کرتے ہیں۔ جس شخص کے لیے یہ جذبے پروان چڑھتے ہیں، وہی شخص حواسوں پر طاری رہتا ہے۔ وہ کئی دنوں سے مضطرب تھا۔ بنت ہوا کا چہرہ اعصاب پر طاری تھا، عبادت میں خلل کی وجہ تھا۔ اتنی احتیاط کے باوجود وہ جکڑا گیا تھا۔ جانے کیسے اور کب محبت نے پنجے گاڑے تھے۔ محبت اچھا برا کب دیکھتی ہے؟ محبت کردار کب دیکھتی ہے؟ وہ تو بس حملہ آور ہوتی ہے۔ آخر کار اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اس دن کے بعد کالج نہیں آئی۔ اس نے کالج ریکارڈ سے ایڈریس لیا، مگر ابھی محبت کی آزمائشیں باقی تھی۔ وہ لوگ اب اس جگہ کو چھوڑ گئے تھے۔ کہاں گئے تھے وہ کوئی نہ جانتا تھا۔ 4 سال تک تلاش جاری رکھی، مگر بے سود۔ وقت نے صبر کا مرہم رکھنے کی بجائے تشنگی کی پٹیاں رکھی تھیں۔ وہ عورت محبت کی انتہا پر تھی، اور محبت کی انتہا خدا ہے۔ خدا کی یاد نے سکون عطا کیا تھا۔ عبادت کا حصار اس کے گرد گردش کرتا تھا۔ خدا کی محبت میں قرار ہے، خدا کی محبت میں سرخ روئی ہے، خدا کی محبت سے مزین دل قیمتی انعام ہے۔ وقت بیت رہا تھا، سنت نبوی کے مطابق اسے نکاح کے پاک بندھن میں بندھنا تھا۔ بی بی جان نے رشتہ اس کے آگے رکھا۔ اس نے بنا کوئی سوال کیے خدا کو حاضر و ناظر جان کر رضامندی دے دی تھی۔ وہ بہت پہلے ہی اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر چکی تھی۔ میرے دل سے نامحرم کی محبت نکال دے، یا پھر میری محبت کو محرم کر دے۔ وہ اب بھی دعا گو تھی۔ بے شک خدا بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے چاروں طرف پھولوں کی چلمن تھی۔ وہ کسی قیمتی موتی کی طرح پھولوں کے بیچ جڑی تھی، اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا شخص اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی آزمائش ختم ہوئی تھی۔ وہ سرخرو ہوا تھا، لیکن اب غرور کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ عاجز تھا کہ عاجزی نیکوکاروں کی پہچان ہے۔ خدا نے حرام کو حلال کر دیا تھا۔
نامحرم کو محرم کر دیا تھا۔ خدا دونوں کا تھا، خدا ابن آدم کا تھا، خدا بنت حوا کا تھا۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا تھا، وہ اجر دینے والا تھا۔ دوزخ کی دہکتی آگ کو جنت کے سبزہ زاروں کی ٹھنڈک نے آسودہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے رب کی عطا پر شاد تھی۔ گناہ کا بوجھ دل سے سرک گیا تھا، لیکن ایک کسک اب بھی باقی تھی جس سے وہ جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبر کرنے پر آئے تو سالوں صبر کر لے، اور بے صبرا ہونے پر آئے تو ایک پل میں صبر کا دامن چھڑا لے۔ اس نے کہنا شروع کیا، میں بری لڑکی نہیں تھی، میرے نزدیک میری عزت ہی میرے خاندان کی عزت تھی۔ میں کسی کی بھی نظروں میں خود کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محبت سے نفرت تب ہی ہو گئی تھی جب وانیہ آنی کی لاش کو دیکھا تھا۔ اپنی اکلوتی پھپھو کی بے وقت موت کو دیکھنا قطعاً آسان نہیں تھا۔ نامحرم کی محبت موت ہے، یہ میں نے تب ہی سمجھ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد پھر بولی، انہوں نے حرام موت کو گلے لگایا تھا۔ ایک مرد کی بے وفائی کا بدلہ انہوں نے اپنی زندگی سے لیا تھا، اپنے گھر والوں سے لیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ میں یہ کالک اپنے منہ پر نہیں ملنا چاہتی تھی، لیکن ضروری نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہو۔ وہ کاتب تقدیر ہے، اس کی تدبیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ مجھے بھی محبت ہو گئی، اچھی لڑکیوں کو بھی محبت ہو سکتی ہے۔ وہ جو خود کو سینت سینت کر رکھتی ہیں انہیں بھی محبت ہو سکتی ہے۔ اور میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، کیونکہ میرے نزدیک کسی کے آگے اپنا دل کھول کر رکھنے سے بہتر ہے خدا کے سامنے رکھ دیں۔ لوگ رسوا کرتی ہیں لیکن خدا پردہ رکھتا ہے، بے شک وہ کمال کا رازداں ہے۔ وہ کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ صوبان نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھر لیا۔ مجھے اپنے کردار پر ناز تھا۔ میں نے مرد ہو کر بھی بہت محتاط زندگی گزاری ہے، اور یقین کرو یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں قائم رہا۔ میں کبھی لڑکھڑایا نہیں، شاید اس لیے کہ میرے دادا جان کی دعائیں میرے گرد حصار باندھے رکھتی تھیں۔ حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ دعائیں کبھی نہیں مرتی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے لگا تھا کہ تم نے میرے کردار کی دھجیاں بکھیری ہیں، اس لیے تم سے اہانت امیز سلوک کرتا رہا، لیکن تمہارے کالج چھوڑ جانے کے بعد حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ تم اس سارے معاملے میں بے قصور تھیں، اور قصوروار کوئی اور تھا۔ اس نے لمبا سانس کھینچ کر چھوڑا۔ اس نے تمہارا خیال میرے دل میں ڈالا، بے قراری و بے چینی میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ اب جب تمہاری آس ٹوٹ گئی تھی تو خدا نے تمہیں میری ملکیت میں دے دیا۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ کے خم دل فریب تھے۔ محبت کے اظہار نے عدن کی روح تک میں سرشاری بھر دی تھی۔ محبت مہکتی پھوار تھی، محبت رحمت تھی، خدا کی نعمت تھی۔ محبت محرم تھی، وہ دونوں خدا کے آگے سجدہ ریز تھے۔